بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیا وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج ایک بار پھر سے ہماری ذکر کی محفل میں ہم کو یہاں جمع فرمایا تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں قول لا الہ الا اللہ سے۔ ہماری خانقاہ کا ہمارے یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس کلمہ طیبہ کی گفتگو ہوتی نہیں، کلمہ طیبہ کے متعلق ہمارے پاس گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو بھی یہاں پر بیان کرتے کلمے کے متعلق کرتے ہیں، کلمے سے ہماری تعلیمات ہٹتے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں بھائی آپ صرف کلمہ طیبہ کی بات کرتے، دوسری بات کرتے ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ کی بات، کلمہ طیبہ کو کب تک سمجھیں گے؟ نہیں، جب تک زندگی ہے جب تک سمجھنا ہے کلمہ طیبہ کو۔ ہمیشہ کلمہ طیبہ کی بات کرتے دوسری بات نہیں کرتے تو کلمہ، آج پوری دنیا جو سو ہر چیز کو سمجھ، صرف کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھی، شیطان وہاں سے اکھاڑ دیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے یعنی پیر سے وابستہ کرا کہ وہاں پر ہم کو حقیقی کلمہ طیبہ کے معنی اور اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہوا الحمدللہ۔ کیونکہ کلمہ طیبہ کی بات اتنی کرتے دوسری بات نہیں کرتے سے مراد کیا ہے؟ مطلب نہ ہمارا ایمان صحابہ کے جیسا ہے، نہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی۔ پھر ہم صرف اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ کی بات کرنے سے ہم بول رہے ہیں کہ ہمیشہ کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہم دوسری بات نہیں کرتے، تو صحابہ کرام کا جو ایمان تھا ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ تو ویسے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کلمہ طیبہ کی تعلیم دی۔ اب 13 سال سمجھانے والے کون تھے، سمجھنے والے کون تھے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام تعلیم لیا لا الہ الا اللہ کی 13 سال، اس کے بعد معراج میں نماز پڑھ دی۔ نہیں تو اپنے کو کتنا ٹائم لگنا؟ 13 سال۔ نہیں 13 زندگیاں میں ملے تو نہیں سمجھ سکتے ہم کلمہ طیبہ کو، نہیں سمجھ سکتے۔ صرف یہ راہ میں نکل جانا ہے ہمارے کو، شہید کا مقام تو مل جائیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بولا اللہ تعالیٰ، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تم ان کا شعور نہیں رکھتے بولے، عام انسان کو بولے تم ان کا شعور نہیں ہے، ہم وہ زندہ ہے اللہ کی راہ میں جو ہے۔ تو اللہ کی راہ میں شریک مطلب یہ بھی اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں۔ ہمارے جو سلوک ہے یہ سلوک مطلق ہے، یہ ہمارا سلوک کی 2 قسمیں ہیں، ایک سلوک مقید ہے، ایک سلوک مطلق ہے۔ سلوک مقید ذکر اذکار سے طے ہوتا، نہیں ذکر اذکار سے طے ہوتا، اور سلوک مطلق جو علم و عرفان سے طے ہوتا ہے۔ اس پہ سالک کو معلوم ہوتا کہ وہ کون سے مقام پہ، صالحین کے مقام پہ ہے، نہیں شہداء کے مقام پہ ہے، یا صدیق کے مقام پہ ہے، یا نبی کے مقام پہ۔ نبی نہیں بن سکتے، نبی آخری زمان آ گئے، اب نبی کا کوئی دعویٰ کرا تو نہیں کافر ہے، نہیں وہ مرتبے کی عبادت کر سکتے، وہ مرتبے کا کام کر سکتے، ہم نبی کا کام کر سکتے۔ نبی کا کام کیا تھا؟ بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو اللہ سے جوڑنا، نبی کا کام یہ تھا۔ تو آج وہ جو کام کر رہے ہیں وہ نبی کا کام کر رہے ہیں، جو اپنے سے جوڑ رہے ہیں وہ نبی کا کام نہیں کر رہے، وہ نفس کا کام کر رہے ہو۔ حقیقی اولیاء اللہ کیا ہے؟ اپنے مرید کو اللہ سے جوڑتے، اپنے سے نہیں جوڑتے لوگ۔ شیخ جو ہوتے حقیقی جو کامل پیر جو ہوتے، کامل پیر کی ایک نشانی ہے وہ اپنے آپ سے نہیں جوڑتا پیر مریدوں کو، نہیں اپنے سے جو جوڑا
نہیں وہ شرک کر رہا ہو. نہیں, حقیقت میں پیر کیسا ہونا, بندے کو اللہ سے جوڑ دینا, یہ مقصد ہے ہمارا مرید کا, یہ ارادہ ہے. یہ ارادہ لے کے آئے ہم اولیاء اللہ کے پاس. ہم ارادہ لے کے آئے بھی نہیں تھے, ارادہ بنائے ہمارے پیر ہمارا. نہیں, ہم تو ارادہ بھی نہیں کرے تھے. ہم کو یعنی اللہ سے جڑنا ہے بول کے, آج دنیا میں دیکھو لوگ کو جیسو کہ اللہ سے جڑنا بھی ہے بول کے معلوم ہی نہیں ہے. اللہ کا ارادہ کوئی کرے ہی نہیں, میں اللہ کو پاؤں گا بول کے. نہیں, میں اللہ کو پاؤں گا, میرے ایمان کی حفاظت کروں گا. نماز حفاظت کے لیے نہیں پڑھیں گا, ایمان کی. نماز پڑھے تو ہم ایمان والے ہوتے سمجھ کے نماز پڑھیں. ایمان رہیں گا تو نماز پڑھیں گے. ایمان اعمال یعنی محافظ ہے ایمان کے. کلمہ طیبہ کی یعنی حفاظت کرتے, نماز روزہ زکوٰۃ حج. نہیں, یہ ایمان ایک دولت ہے, یہ قیمتی دولت ہے. اس کو شیطان چرا لیتا. ایمان نکالنے کا کام شیطان کا ہے. وہ ایمان کی حفاظت نماز کرتی. نہیں, ایمان کی حفاظت نماز کیسا کرتی, مطلب ایمان کی حفاظت نماز کیسا کرتی. دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے ہمارے کو. نہیں, 5 وقت نماز میں اللہ کی تعریف کرنا ہے, اللہ کی تعریف کرنا ہے. ہم فجر میں اللہ کی تعریف کرے, ظہر تک ہماری غفلت آ جاتی. اب ہم اپنی تعریف سمجھتے ہیں, لوگ میری تعریف کرنا. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے, ایمان نکلتے رہتا ہے آہستہ آہستہ. نہیں, میں فجر میں اللہ کی تعریف کرا. نہیں, ایمان کی حفاظت کیسا ہوتی, اولیاء اللہ بتا رہی. نماز پڑھنے سے تم ایمان والے نہیں ہوتے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ایمان والے نہیں ہوتے, بلکہ ایمان کی حفاظت کرتی نماز. نماز کا کام حفاظت کرنا ہے ایمان کی. نہیں, فجر میں اٹھ کے ہم اللہ کی تعریف کرے, کام پہ نکلے, فجر پڑھ لیا الحمدللہ, فجر پڑھ لے کے کاروبار کو نکلے, بہترین کام کر دیے, بہترین کاریگری بتا دی اپنی. نہیں, تعریف کر دیا سامنے والا, ارے بہترین کاریگر ہے صاحب, بول تو تعریف کس کی ہو رہی, اپنی ہو رہی. اب اپنے اندر کیفیت پیدا ہوتی, ارے لوگ میری تعریف کریں, اور میری تعریف ہونا, اور اچھا کام کرنا. بلکہ میں کیا کرتا ہوں, اپنی تعریف کیسے کام اچھا کرتا ہوں. نہیں, اپنی تعریف کیسے. تو وہ غفلت کو دور کرنے کا سے کیا تھا, ظہر کا وقت آتا. ظہر کے وقت میں جاتے, جب اپن غفلت میں رہتے, اپنی تعریف بول کے جب نماز میں ٹھہرتے الحمدللہ رب العالمین بولتے, قلب کھل جاتا. ایمان والے کا قلب کھلتا, ارے میں صبح سے میں میری تعریف کر لیا, لوگ میری تعریف کرے تو میں میری تعریف کا انتظار کر رہا ہوں. مولا کی تعریف دیکھا ہی نہ, میں میری تعریف میں مولا کی تعریف ہی نہ دیکھا میں. نہیں, تعریف تو اللہ کی ہے, توبہ کرتا ہوں, ایمان بچ گیا. یہ ہے نماز. نماز اس وجہ سے پڑھنا ہے. لوگ نماز پڑھے تو جنت ملتی, سمجھ رہے نہیں ملتی. نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی, جنت کی صرف کنجی ملتی نماز پڑھنے سے. ایمان ہے تو جنت ہے, خالی کنجی لے کے کیا کرتے, جنت ہی نہیں ہے. نہیں, تیجوری ایک واقعہ ہوا تھا کہ گھر میں سے ایک یعنی چور تیجوری لے کے بھاگ رہا, پیسہ ویسا سب اس میں, گولڈ وغیرہ سب ہے. نہیں, گھر میں سے چور تیجوری لے کے بھاگ رہا. نہیں, تو گھر والا ہنس رہا دیکھ کے اس کو. تو لوگ آپ رہے بھائی تمہارا مال چوری ہو رہا, چور لے کے تمہاری تیجوری بھاگ گیا, تم خوش ہو رہے ہیں کیا. اس کو اور لے کے جان دو تیجوری, اس کی چابی میرے پاس ہے بول کے خوش ہوتا ہے. نہیں, وہ حساب ہمارا ہوگا, ہمارے پاس مال دولت نہیں ہے ہمارا ایمان کی, لیکن ہم نماز پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں. میں کہنے جنت کی کنجی ہے. اب جنت ڈھونڈیں گا کون ہے, اللہ میں آتا ہے یہ جنت ہے, کنجی لے لے جنت کی, تو نماز پڑھا لے لے. اب جنت ڈھونڈ لے, ملتی کہاں جنت اس کو. وہ چور جیسا ہے, دولت لے کے چلے گا نا, چابی رکھ کے خوش ہو رہا. دیکھو نہیں, مثال اولیاء اللہ مثال دے کے سمجھا دے. کیسا بھی کھول رہا تھا, لاکھ توڑ دیتا, یہاں سے لے کے غائب ہوگا تو ختم ہونے. نہیں, چابی لے کے کرتے کیا. نہیں, دولت ہے تو چابی کام آتی, تیجوری لے کے بیوقوف نہیں ہونے. ہم بھی ایسی کام کر رہے ہیں, نماز پڑھ لے کے جنتی ہوں سمجھ رہے. نہیں, جنت کی چابی ملتی, جنت نہیں ملتی. تو ہمارا جو ایمان, ہماری جو غفلت ہوتی یعنی فجر سے لے کے ظہر تک, ہم اپنی تعریف دیکھتے رہتے. جیسا اپن نماز میں ٹھہرتے, وہ ایمان کی کیفیت, ایمان کی حرارت جو ہمارے شیخ ہمارے قلب میں ڈالے, جا کے الحمدللہ رب العالمین بولتے, ارے میں صبح سے میں میری تعریف کر رہا تھا, یہ تو تعریف اللہ کی ہے. اپنا ایمان واپس آ گیا. ویسی نماز پڑھنا تعریف. اب ہمارا محاسبہ کرنا اپنے ایمان کا, کہ فجر سے لے کے ظہر تک کہ میں اپنے آپ کی کتنی تعریف کر لیا, لوگ میری تعریف کتنی کرے, میں اپنے آپ کو کتنا یعنی خود بھی نہیں کرنے گیا, میں خود نمائی کرنے گیا. نہیں, میں خود دکھنے گیا, میں دکھ رہا تھا, ارے میں تو یہ تو تعریف اللہ کی تھی, میں غفلت میں تھا. توبہ کر لیتا ہوں. نہیں, توبہ کر پھر مولا کی تعریف کرتا. اب کوئی کام ہے بن ہم کر لیے. نہیں, ہم کوئی کام یعنی کسی کا کر دیے, انہیں بغیر پوچھے کسی ضرورت پوری کر دی ہم. نہیں, کسی ضرورت ہم کسی بغیر پوچھے کسی کی ضرورت پوری کر دیے. اب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی, میں اس کا کام کر دیا بھائی, میں اس کا کام کر دیا. نہیں, جب انہیں نماز میں ٹھہر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بولتے, اس کو بھی ادھر ارے رحمان کی صفت تو رحیم کی صفت تو اللہ کی ہے, بغیر مانگے کے ضرورت پوری کرنا ہے تو اللہ کا کام ہے. نہیں,
نہیں، اللہ کا کام ہے، رحمان کی صفت ہے تو اللہ کی ہے۔ میں انہیں بغیر پوچھے کہ میں یہ کرا، میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کی ضرورت پوری کرا ہے، یہ تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرا میرے ذریعے، میرے کو چنا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے۔ نماز میں وہ کیفیت آنا ویسی ہماری نہیں، تو یہ ایمان کی حفاظت دی، یہ پوری نماز وہی ہے، نماز ایمان کی حفاظت کرتی پوری نماز۔ تو ہم ایمان ہے تو ابھی جو سمجھ بولے کہ یہ نماز جو ہے نا، یعنی ایمان، تو ایمان والے کے اوپر نماز فرض ہے بول رہے تھے آپ، ایمان والے کے اوپر نماز فرض ہے، مسلمان پہ فرض نہیں ہے نماز، نہیں، ایمان ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، بول اللہ تعالیٰ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو نہیں بول رہا نہیں، ہر احکامات ایمان والے کے اوپر ہے، اے ایمان والو روزہ رکھو نہیں، ہر چیز، ہر حکم اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے ایمان والے کے واسطے۔ تو ایمان والے بننا سب سے پہلے ہم ایمان والے بننا، ایمان والے کیسا بنتے نہیں۔ تو ہمارے پاس جو کلمہ طیبہ کی تعلیم آ رہی تھی، ہم دیکھیں کہ اعتبارات الہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی یہ کلمہ طیبہ پہ جو آپ محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، اس کے لیے کام سے روکنے کے لیے نہیں، مشرکان مکہ ہر چیز کی کوشش کر لی ہے کہ ان کو اس کام سے کیسا روکنا، نہیں ہونے کی صورت پہ وہ یعنی مصلحت پہ آگے اعتبارات، جب مصلحت پہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتبارات رکھے وہاں پہ۔ اگر یہ 4 اعتبارات اگر تمہارے، اگر تم جس کو الہ مانتے، اگر یہ 4 اعتبارات میں اگر وہ ٹک گیا تو ہم اس کی عبادت کریں گے نہیں، اگر نہیں ٹکا، اگر میں جس کی دعوت دے رہا ہوں نہیں ایک ہی الہ کی جو دعوت دے رہا ہوں، اگر وہ اس میں ٹک گیا تو ہم سب مل کے اس کی عبادت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 اعتبارات رکھے وہاں پہ نہیں، الہ ایک، یعنی اس کی ایک ذات ہونا، الہ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی نہیں، اس کے کچھ صفات ہوتے، اس کے کچھ افعال ہوتے، اس کے کچھ آثار ہوتے۔ الہ وہ ہوتا، یعنی ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے نا، تو الہ کون ہو سکتا؟ ذات ہونا اس کی، اس کا کچھ صفات ہونا، اس کا کچھ افعال ہونا، اس کا کچھ آثار ہونا۔ یعنی ذات، یعنی ذات کی تعریف کیا ہے؟ مرجع اسماء و صفات کو ذات کہتے ہیں نہیں۔ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا بولے، ذات کی تعریف بھی تو معلوم ہونا ہمارے کو نہیں۔ ذات کی تعریف کیا ہے؟ مرجع اسماء و صفات کو ذات بولتے ہیں، یعنی جس کے نہیں نام اور اس کی صفات جہاں لوٹتے ہیں وہاں پہ ایک ذات ہوتی نہیں۔ ذات کا یعنی ذات کی تعریف ہے یہ اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات کو کوئی دیکھ سکتے کیا؟ نہیں دیکھ سکتے، جاننا پڑتا اس کے لیے نہیں۔ ذات بولتے کس کو پہلے وہ تو معلوم ہونا کو، ذات کے معنی کیا ہے؟ مرجع اسماء و صفات کو ذات کہتے ہیں، یعنی جہاں پر نام اور اس کے صفات لوٹتے ہیں وہاں پر ایک ذات ہوتی ہے۔ فیروز مولا پلمبر، فیروز مولا ایک نام ہے، پلمبر ان کی صفت ہے نہیں۔ یہ نام اور صفت کدھر لوٹ رہی؟ ادھر نہیں لوٹ رہی، کہیں بھی نہیں لوٹ رہی، کدھر؟ ادھر لوٹ رہی، یہاں لوٹ رہی، تو وہاں پر ایک ذات ہے، وہ فیروز مولا ہے وہ نہیں۔ جہاں پر ذات کے معنی وہ ہے، یعنی پورے تمام، یعنی نام اور صفت جہاں پر لوٹتے ہیں وہاں پر ایک ذات رہتی نہیں، وہاں پر ایک ذات رہتی۔ تو جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں، اچھے نام ہیں، وہ اللہ کے نہیں، جتنے بھی اچھے صفت ہے وہ اللہ ہی کے، وہ جہاں پر بھی لوٹیں گے وہاں پہ مولا ہی رہیں گا، وہاں پر مولا ہی رہیں گا۔ اب ہمارے اندر جو صفات دکھ رہی وہ ہمارے نہیں ہیں، مولا کے، وہ صفت پہ غور و فکر کری تو وہاں پہ مولا وہیں دکھتا ہمارے کو نہیں۔ نام اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے صفت کیا ہے نہیں؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے نہیں، اللہ رازق ہے۔ اب ہم جو لوگوں کو کھانا کھلا رہی، ہم جو اپنی اولاد کی پرورش کر رہی، ہم رزاقیت کے مقام پہ بیٹھے، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ صفت اللہ کی ہے، وہاں پر اللہ کو دیکھنا، وہاں پہ جہاں پر نام اور صفت لوٹتے ہیں نا، وہ صفت ہماری طرف، وہاں پر ایک ذات رہتی، وہ ذات کس کی ہے؟ مولا کی ہے، ہم نہیں ہیں وہاں پہ نہیں، ہم نہیں ہیں وہاں پہ، وہ مولا کی ذات ہے وہاں پر، وہاں مولا وہیں سے، مولا ساتھ ہے، وہ ہوا ماکم اینا ماکم تم، اس واسطے نہیں۔ اہل تحریر جب دیکھتا ہے نام اور صفت وہاں پر مولا کو وہیں دیکھتا ہوں، ساتھ دیکھتا، مخلوق کے نہیں، مخلوق کے ساتھ دیکھتا ہوں مولا کو، کبھی مخلوق کے ساتھ دیکھتا گزشتہ واقعہ نہیں، کبھی مخلوق کو پہلے دیکھتا ہے، کبھی رب کو بعد میں دیکھتا ہے، کبھی رب کو پہلے دیکھتا ہے، مخلوق کو بعد میں دیکھتا ہے نہیں، کبھی دونوں کو ساتھ دیکھتا ہے، کبھی رب سے ربی کو دیکھتا ہے نہیں۔ یہ 4 مرتبے ہم گزشتہ ہماری محفل میں دیکھے تھے، صحابہ اکرام کا جو واقعہ ہم سنے، یہ 4 مرتبے ہے دیکھنے کے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ دیکھنا ہے نہیں، مخلوق کے ساتھ دیکھنا ہے مولا، مخلوق نہیں، رب کو رب سے دیکھنا ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اپنے آپ کو فنا کر کے مولا کو دیکھنا۔ تو ذات کے معنی نہیں، اسماء و صفات جہاں لوٹتے ہیں وہاں پہ ایک ذات ہوتی ہے
تب صفات کس کو بولیں گے ہم؟ یعنی کمالات ذات کو صفات بولیں گے. ذات میں جو کمالات ہے اس کو کمالات جو ہے اس کو صفات کہیں گے. اب جتنے بھی کمال دکھ رہے ہیں یہ اللہ کے کمالات ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں. نہیں، یہ کمالات اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے کمال. یعنی جہاں صفات کے معنی یعنی کمالات ذات، یعنی ذات میں جو کمال ہے اس کو صفات کہیں گے. اس کے بعد ہے افعال. نہیں، افعال ہے، افعال کی تعریف کیا ہے؟ ذات ہو گیا، صفات ہو گیا، افعال ہو گیا. نہیں، ظہور کمالات ذات کو افعال کہیں گے. کمالات میں جو یعنی ذات میں جو کمال ہے نا اس کا ظہور جب ہوتا ہے تو اس کو افعال کہیں گے. فعل وہ ظہور یعنی کام سے ظاہر ہوتا، وہ یعنی ذات میں جو صفات ہے وہ کب ظاہر ہوتے؟ یعنی کام سے، انہیں کچھ کام کرا تو یعنی ذات میں یعنی ظاہر ہوتے. کمال سے ظہور، اس کا ظہور ہوتا. فیروز مولا ذات ہے، یعنی فیروز مولا ایک ذات ہے. نہیں، پلمبر ان کی صفت ہے، وہ کب ظاہر ہوتی؟ کام کرے تو ظاہر ہوتی. نہیں تو ظہور جب کام کرے تو اس کا ظہور ہوں گا. یعنی پلمبنگ کا ظہور کب ہوتا؟ نہیں، کام کا اثر یعنی کوئی چیز پہ ان کا اثر ہوا، کام کرتے ان کو، یہ ظہور کمالات ذات ہے. یہ ان کا اندر کا جو کمال تھا اس کی ظہور یہاں پر ہو رہا. نہیں، یہ ظہور ہو رہا. اس کے بعد آثار. آثار کس کو کریں گے؟ جائے ظہور کمالات کو آثار کہیں گے. نہیں، وہ جگہ جہاں پر یعنی ذات کے نہیں صفات جو ہوتے ہیں نا اس کا ظہور ہوا، کہاں پر ہوا؟ وہ جگہ کو کیا کریں گے؟ آثار، نشانی. آثار کا معنی نشانی. نہیں تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نشانی سے ذات تک پہنچتا ہے انسان. نہیں، نشانی سے، نشانی کوئی نہیں دیکھا تو بھی ذات تک کہاں پہنچیں گا انہیں؟ نہیں، نشانی سے ذات تک پہنچیں گا. اب کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، نہیں ہے؟ ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے. ہر چیز جو بھی دیکھیں گے اللہ کی نشانی ہے. وہ نشانی کو دیکھ کے ذات تک پہنچے. ہم کہاں سے پہنچتے؟ ذات کیسا پہنچتے؟ ذات کو نشانی سے پہنچتے. نہیں، نشانی کوئی بھی چیز ہے نا، ہم کو کوئی بھی جگہ جانا رہا، جیسے مثال اولیاء اللہ آسان مثال دیتے، 4 منٹ تک پہنچنا ہے، نیا آدمی آیا ہوا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم پہنچانے کے لیے نشانیاں بتلاتے. اس کو نشانیاں پہنچاتے انہیں ذات تک پہنچتا. یہاں سے نکلو فلاں چیز ہے، ہر ٹرننگ پہ ایک کچھ تو بھی نشانی بتا دے. نہیں، جیسا انہیں، اور جب نشانیوں کو دیکھتے رہیں گا تو اس کو احساس ہوتا کہ اب میں کتنا قریب ہوں منزل سے. یہ سلوک مطلق وہی ہے. نہیں، اس میں اللہ اولیاء اللہ کیا کرتے؟ نشانیاں بتلاتے. نہیں، نشانیاں بتلاتے. کیسی نشانیاں؟ دیکھیے اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی ملک. اسٹارٹنگ ملکیت سے ہماری تعلیمات. پہلا اعتبار جو ہے نا آثار کے متعلق ہے. آثار یعنی نشانی. تب یہ نشانیوں کو جب دیکھتے رہیں گا تو ذات تک پہنچتے رہیں گا. نہیں، نشانی شروع دیکھنا پہلے ہم نشانی ہے، ہم نشانی نہیں دیکھ رہے ہیں. نہیں، نشانی دیکھ رہے ہیں ہم، نہیں لیکن اس کو ہم بول رہے ہیں، ہم اس کا ایمان ہمارے اندر قلب میں پیدا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اگر مالک بول رہے ہیں، نہیں مگر دل سے اگر یقین نہیں آ رہا ہمارا کہ اللہ کو مالک نہیں جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو دعویٰ کرا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہم آج عشاء کی نماز میں وہ آیت بھی پڑھے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ دعویٰ کرا کہ جو کچھ بھی کائنات میں، زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، نہیں آسمان میں اور زمین میں جو بھی ہے وہ ہماری ہے، ہماری ملک ہے. بر اللہ تعالیٰ پہلے دعویٰ کرا اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جو کچھ تم ظاہر کرتے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو چیز چھپاتے تم اس کا بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جو ظاہر کرتے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہوں بورا، جو چھپاتے اس کو بھی ظاہر کرتا ہوں بورا. اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہمارے کو بات کے کافر اور مشرک جو ہے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں. ظاہر کر رہے ہیں لوگ کافر اور مشرک، نہیں ظاہر کر رہے ہیں. یعنی جو کچھ تم کہتے ہو، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور جو تم جس کو چھپاتے ہو، جس کو تم ظاہر کرتے ہو، میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے نا اس کو بھی جانتا ہوں. وہ یہ چھپاتے تو ہمارے واسطے ہی. کافر ظاہر کر دے رہا، نہیں کافر شرک کر کے کفر کر کے ظاہر کر دے رہا انہیں. نہیں اللہ تعالیٰ اس کو تو جان رہا، ہم بھی جان رہے ہیں اس کو. نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، ہم جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے اور جو تم چھپاتے نا اس کو بھی جانتے. کیا چھپا رہے ہیں ہم یعنی شرک کر رہے ہیں لیکن چھپا رہے ہیں اس کو. مسلمان شرک کر رہا، نہیں کافر مشرک کھلم کھلا شرک کر رہا، ہم اس کو چھپا رہے. ہم اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں کہ مالک، اللہ تعالیٰ کو مالک بول رہے ہیں، ہمارے دل میں گھر کا مالک میں ہوں بول کے یہ ہم چھپا رہے ہیں چیز کو. اس کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر بچنا ہے. یہاں پہ نہیں یہ لوگ ظاہر کر دے رہے شرک کو کفر کو، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہا.
ساتھ ہی فرما رہا کہ میں پہلے دعویٰ کر رہا کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ میری ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں فرما رہا کہ جو تم ظاہر کرتے نا میں اس کو بھی جانتا ہوں, جو تم ظاہر سے نہیں کھلم کھلا شرک کرتے نا اس کو بھی جانتا ہوں, اور تم جو چیز کو چھپاتے نا دل میں ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے, دل میں اس کو ظاہر نہیں کرتے, دل میں میرا گھر ہے, ظاہر کیا کریں اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کا گھر. ظاہر کیا ہے یہ ظاہر کر کے اللہ کا گھر ہے, لیکن دل میں کیا اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے کو بھی دیکھتا ہوں پڑا, جبکہ نظر اللہ کی قلب پہ ہے, نہیں قلب میں ہے اللہ کی نظر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تم چھپا کے ہے نا دل میں جو چیز چھپا کے ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. وہاں پہ الرٹ ہو جانا اپن, جو صحبت اولیاء میرے دن لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں وہاں پہ, بھائی یہ اللہ تعالیٰ برا میں تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں برا, اور جو تم پوشیدہ رکھتے نا اندر قلب میں میں اس کو بھی جانتا ہوں برا. پوشیدہ کیا ہے پھر قلب میں, نہیں پوشیدہ کیا ہے, نہیں ظاہر نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو. ہم ظاہر کیا کر رہے ہیں, ظاہر میں تو ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, نہیں ظاہر میں اللہ تعالیٰ برا میں ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے, تم جو نماز پڑھا نا وہ بھی دیکھ رہا ہوں, اور تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں, نہیں تمہارے دل میں کیا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. شرک رکھ کے نماز پڑھتے تمہارے دل میں کیا ہے, دل میں شرک ہے, نہیں دل میں شرک ہے, نہیں کیا شرک ہے, وہ گھر کا مالک میں ہوں. کوئی پوچھے تو اللہ کی ملک ہے بھائی, نہیں اللہ کی ملک ہے, چھپا رہے ہیں یہاں پہ اپن, یہاں پر چھپا رہے ہیں. گاڑی اللہ کی ملک ہے بھائی, نہیں اللہ دیا, اللہ دیا, اللہ دیا تو اس کو کیسا استعمال کر رہے, اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے, نہیں کر رہے, کہاں سے کر رہے, اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے. تو دل میں کیا ہے, دل میں شرک ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی 2 شرطیں بتائیں, نہیں ایمان کی جب تک کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا 2 شرط پوری کرنا. ہم ایک شرط پہ ہے پورا, آج پوری انسانیت ایک شرط پہ. اس واسطے اللہ تعالیٰ یعنی ہم بھی کرا قرآن مجید میں والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر, نہیں قسم میں یعنی زمانے کی تمام انسانیت خسارے میں, سب پورے انسانوں کو پہلے خسارے میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ, نہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نہیں اور عمل صالح کرے. عمل صالح کیا ہے معلوم, نماز پڑھنا عمل صالح بولتے ہم, نہیں روزہ رکھنا, نیک کام کرنا, لوگوں سے اچھی بات کرنا عمل صالح کرتے, عمل صالح ہے یہ. لیکن اللہ کی نظر میں عمل صالح کب ہوتا معلوم, یہ ایمان کے ساتھ ہونا تو عمل صالح ہوتا, ایمان کے ساتھ نہیں تو عمل صالح میں نہیں آتا ہو. نہیں اب بغیر ایمان کے ہم نماز پڑھیں, ایمان صالح کیسا ہوا ہو, نہیں اللہ کو تعریف اللہ کی کر رہے نماز میں آگے, لیکن چاہ رہے میری تعریف ہونا, نہیں لوگ میری تعریف کرنا یہ ہم چاہ رہے ہیں, میرا نام ہونا. نہیں اکثریت جو ابھی بات آئی ہمارے بیعت کے یعنی بات جو بہروپیہ پیرا ہیں, یہ پیر کیا کر رہے یعنی مریدوں کو اپنے سے جوڑ رہے, مولا سے نہیں جوڑ رہے, نہیں مولا سے نہیں جوڑے یہ لوگ, نہیں مولا سے نہیں جوڑ رہے, اپن دکھنا بول رہے, نہیں اپنے سے لگاؤ ہونا مرید کا, مولا سے لگاؤ نہیں ہونا. نہیں اکثریت یہ ہے, لیکن حقیقت میں پیر کامل کون ہے, یعنی مولا سے لگاؤ کراتے, مولا سے لگاؤ کراتے. نہیں ہم تعریف اللہ کی کر رہے, نہیں ہماری تعریف اللہ کی کر رہے, لیکن قلب میں کیا ہے میری تعریف ہونا, نہیں میرے سے جڑنا آدمی, میرا کام ہونا. نہیں اصل پیر کیا ہے جو مرید کو مولا سے جڑاتا. تعریف جو کر رہے ہیں تو میری تعریف مت کرو, پیر کیا بولتے ہیں میری تعریف مت کرو, اللہ کی تعریف کرو. نہیں قلب سے بھی کرو, قلب سے بھی کرو اور زبان سے بھی کرو. تو ایمان کی 2 شرط جو ہے نا, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. جو ایمان ہمارا زبان پہ ہم اقرار کرنا, اس کا یقین اگر دل میں ہے تو ہم ایمان والے ہیں, نہ تو ایمان والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتا ہوں بول رہا, نہیں تم میرے کو مالک بولا, تو میرے کو مالک بولا, گھر کا مالک کون ہے تیرا, نہیں کون ہے پوچھ رہا اللہ, گھر کا مالک کون ہے. اب گھر کا مالک تو میں ہوں بولتے ہیں. دیکھو جتنی بھی ہمارے پاس ملکیت ہے پوری, جتنی بھی ملکیت ہے پوروں کا ہمارا یعنی یقین بیٹھا ہوا ہے. جیسے ابھی بولے مولا بچپن سے کوٹ کوٹ کے ڈال دیا ہمارے قلب میں, نہیں مخلوق کی الوہیت بن کوٹ کوٹ کے بھر دیا اپنے قلب میں بچپن سے لے کے اب تک. نہیں کتنے مرتبہ مخلوق کی ہمارے اندر قلب میں بات ڈالے ہوں گے. نہیں کون یہ کرا تو پلتا, یہ کرا تو اچھا پیسہ کماتا, یہ کرا تو پیسہ, کتنا بھر دیا بنی گٹی میں ڈال دیا ہمارے, پھر بھر دیا دل میں. اب کیسا نکلنا وہ, کیسا نکلنا وہ, نکلتی کہاں سے نکلتی, نہیں نکلتی. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا,
ریاضت کرنا پڑتا، مجاہدہ کرنا پڑتا، نہیں بہت تزکیہ نفس کرنا پڑتا، اس کے لیے نفس کو بہت یعنی قوی بنانا پڑتا، اس کے بعد نفس کو مضبوط کرنا پڑتا، نہیں تو کیا ہوتا. اب دیکھو جسم کو اگر طاقتور بنانا ہے، نہیں سامنے والے سے مقابلہ کرنا ہے، کشتی کا مقابلہ کرنا ہے، نہیں یا پھر باکسنگ کرنا ہے، جو بھی فائٹنگ کرنا ہے سامنے والے سے اپنے کو، تو کیا کرنا پڑتا اپنے کو؟ جسم تیار کرنا پڑتا. نہیں خالی جسم تیار کرے تبھی نہ ہوتا، نہیں دو پیج بھی آنا پڑتا، نہیں دو پیج بھی آنا پڑتا. خالی جسم تیار کرے تو دو پیج نہیں آیا تو کہاں سے ہم پچھاڑ سکتے؟ پر نہیں پچھاڑ سکتے. خالی قوت رکھے تو ہوتا نہیں طاقت جسم بھی مضبوط ہونا، پھر دو پیج بھی آنا اپنے کو، تو مقابلہ کر سکتے اپن. دو بھی چیز ہونا پڑتا ہے اپنے، نہیں دو بھی چیز ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. نہیں تو پھر کیا کرتا؟ سامنے والا اپنے کو پچھاڑ دیتا، اپنے کو پچھاڑ دیتا ہوں. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے؟ جسم کو تیار کرتے. جسم کو تیار کر کے کیا کرتے؟ دو پیج بھی سیکھتے. پھر دو پیج جب کشتی میں اتریں گے تو فتح پاتے. لیکن ایمان میں بھی وہی عالم ہے. ایمان میں کیا چیز کو مضبوط کرنا ہے ہمارے کو؟ قلب کو مضبوط کرنا ہے. قلب کو مضبوط کرنا ہے. اب قلب کو مضبوط کرنا بولو، قلب تو غیر مادی چیز ہے، دکھتا ہی نہیں قلب، نہ پکڑ میں آتا. کیسا مضبوط کریں گے؟ جسم دکھ رہا اپن اس کو مضبوط کر رہی نہیں. جسم یعنی سامنے دشمن کو کیسا گرانا، کیسا اس کو پچھاڑنا، وہ بھی سیکھ لے رہے اپن. نہیں سب کر رہے اپن. پھر ہمارے یہ قلبی دنیا میں نہیں آ رہے اپن. قلب میں یہ قلب اللہ کی نظر قلب پہ ہے. اللہ کی نظر قلب پہ ہے. قلب میں ہمارا کو یقین نہیں بیٹھ رہا کہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. کب دیکھیں گے ہم؟ نہیں اللہ کو مالک کب دیکھیں گے ہم؟ نہیں وہ دیکھنے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ قلب کو مضبوط بنانا پڑتا. دنیا کی محبت نکلنا، نہیں دنیا کی محبت نکلنا. اپن ریاضت مجاہدہ جسم کے اوپر کرے تو تھوڑا کتنی تکلیف اٹھانا پڑتا اپنے کو. نہیں اب بھائی دبلا پتلا آدمیوں نے پہلوان بننا چاہ رہا تھا، اس کو کتنا محنت کرنا پڑتا. ہمارا جم کے آدمی دیکھو، نہیں کتنا کرنا پڑتا اس کو فٹ کرنے کے لیے، فٹ ہونے کے لیے. نہیں اتنی محنت کرے تو انہیں کیا ہوتا، انہیں مضبوط بنتا انہیں. اب قلب اپنا کیا ہے؟ جیسا بچپن سے ہم کو بھر دیا نا دل میں، کمزور ہو گیا قلب ہمارا قلب کمزور ہو گیا. قلب میں ہمارے کو یعنی قوت ہی نہیں ہے ایمان کو سنبھالنے کی. نہیں شیطان سے مقابلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے اپنے اندر. نہیں اب ذکر اذکار سے اپن قلب کو تو مضبوط کر لے رہی. نہیں ذکر اذکار سے قلب کو مضبوط کر لینا، قلب قوی ہو گیا اپنا. نہیں علم و عرفان سے دو پہ سیکھنا پڑتا. ذکر تو اولیاء اللہ کو ذکر کی محفل بھی دیے اور علمی محفل بھی دیے. یعنی ذکر سے قلب مضبوط کرا رہے ہیں، علم سے دو پہ سکھا رہے ہیں. نہیں علم سے دو پہ. علم کیا ہے؟ یہاں کے دو پہ چاہیے. ذکر کیا ہے؟ یہ غذا ہے قلب کی. ہم اپنی غذا کھائے تو زندہ رہتے نا. اب ہم کھانا نہیں کھائے تو زندہ رہتے ہیں. غذا نہیں لی تو ہم کتنے دن رہتے؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے اپنے اپنے یعنی قوت کے حساب سے زندہ رہتے. نہیں کھائے تو مر جاتے. نہیں اب قلب کی غذا اگر قلب کو نہیں دے تو قلب زندہ رہتا، مر جاتا. قلب کی غذا ذکر ہے. ہم کھانا کھائے تو زندہ ہے. نہیں قلب اگر ذکر میں ہے تو قلب زندہ ہے. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا قلب اللہ کی یاد میں رہتا ہے انہیں زندہ ہے. جب تک اللہ کی یاد چلتے رہیں گے ہمارا قلب زندہ ہے، اور اللہ کی یاد چھوٹ گئی قلب مردہ ہے. قلب مردہ ہے. تو اولیاء اللہ کیا فرماتے کہ اپنے جسم کو بھی مضبوط کرنا، اپنے قلب کو بھی مضبوط کرنا، اور اپنی نظر کو بھی مضبوط کرنا. نظر کیا ہے؟ یہ روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہے. یہ نہیں جب نظر پاک ہوں گی ہماری، نہیں نظر پاک ہوں گی ہماری تو جہاں نظر پڑیں گی، پہلے اولیاء اللہ کیا کرتے ہم کو کہ ہمارا نفس پاک کر دے. نفس پاک ہونے کے بعد میں قلب پاک کر دے. قلب پاک کرنے کے بعد میں روح پاک کر دے. نہیں تو پہلا کام قلب کو یعنی جسم تو پاک کرنا ہی کرنا ہے ہمارا، اس کا قلب پاک کر دے. قلب یعنی جسم پاک ہونے کے بعد میں قلب پاک کر دے. قلب پاک ہونے کے بعد روح پاک کر دے. جب روح پاک کریں تو ہماری استدعا ریورس ہو جاتا. پھر نہیں یعنی پہلے ہم نظر ڈالیں گے تو قلب کی کیفیت بدل دی، وہاں پہ ریورس مار دی. جو چیز ہم کو کیا ہے، اب کوئی چیز کا علم ہے ہمارے کو کہ بھائی بغیر انسولیشن کے اگر کرنٹ کو ہاتھ لگائیں گے ہم تو کیا ہوتا؟ شارٹ مارتا. پہلے ہم کو علم نہیں تھا اس کا. اب ہم ایک نادان آدمی ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ بغیر انسولیشن کے اگر ہم کرنٹ کو پکڑیں گے تو شارٹ مارتا. نہیں تو ہم کیا کرتے؟ اب اس کا ہم کو پہلے علم آیا. علم آنے کے بعد میں کیا کرے؟ اب ہماری نظر بدل گئی وہاں کی. تو ہم عمل کب کرتے؟ پہلے کرنٹ پہ نظر پڑیں گی ہماری تو اثر ہمارے علم پہ ہوتا، اس کے بعد اس کا عمل کرتے، ریورس آتے. تو اولیاء اللہ تعلیم نیچے سے دیتے. یعنی
جسم پاک کرتے یعنی نفس پاک کرتے، پھر قلب میں اس کا علم دیتے، اس کے بعد نظر دلاتے دیکھ یہ ملک اللہ کی ہے. نہیں، اب ہم کو بھی دیکھو، پہلے ہم کو اطلاع نہیں، ہم کو اطلاع نہیں تھی، ہم کو علم نہیں تھا کہ اس میں کرنٹ ہے، اس کو بغیر انسولین کے ہاتھ لگیں گے تو ہم کو یعنی شارٹ ماریں گا. نہیں، یہ علم آ گیا ہمارے پاس. اب نیکسٹ ٹائم ہم جب کہیں بھی ہماری نظر پڑی کرنٹ پہ، تو پہلے نظر پڑتی ہے ہمارے قلب میں بات آتی کہ یہ بغیر انسولین کے بغیر تو یعنی شارٹ مارتا. تو اب ہمارے کو جب جہاں نظر پڑی تو ہمارا ریورس میں علم آنا ہمارے پاس کہ جب بھی کسی بھی چیز پہ نظر پڑی ہماری قلب میں کیفیت پیدا ہونا، ریورس آنا. اولیاء اللہ پہلے نفس پاک کرے، پھر قلب پاک کرے، پھر روح پاک کرے. نہیں، علم دے کے بتایا کہ دیکھ یہ اللہ کی ملک ہے. اب جہاں نظر پڑی اللہ کی ملک دیکھیں گے تو قلب کی کیفیت بدل جانا. نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی ملک ہے تو ہمارا یعنی قلب بھی زندہ رہتا ہے، اور ذکر ہو گیا اللہ تعالیٰ کا وہاں پر. نہیں تو وہ قلب ہمارا زندہ ہے. تو جہاں نظر پڑیں گی ہم کو اللہ کی ملک دیکھنا ہے، اللہ ہی کی ملک دیکھنا ہے، اللہ کے سوا کسی کی ملک نہیں دیکھنا ہے، غیر یعنی اب اس کی اللہ مالک ہے نا، پہ سب کا ایمان ہے. اللہ ساری کائنات کا مالک ہے. نہیں، ہمارا مالک بھی اللہ ہی ہے. اللہ سب سے پہلا ہمارا ذکر کیا ہے؟ اللہ کو مالک جاننا. مالک جانیں گے تو ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے، اللہ کی ملک اس کے حوالے کریں گے. تو اس کا استدار کیا ہے؟ شریعت ہے. دیکھو بھائی، اللہ یعنی آثار کا شرک جو ہے یہ شریعت کا شرک ہے. یہ شریعت کا شرک یعنی کھلم کھلا شرک ہے. یہ میرا یعنی اللہ کی ملک کو اپنی ملک بول رہے ہیں، کھلم کھلا شرک نہیں ہے. نہیں، یہ آثار شرک نہیں، شرک نہیں، یہ شریعت کا شرک ہے. یہ شرک جلی بولتے ہیں، کھلم کھلا شرک، کھلم کھلا یعنی جلوت میں نہیں، کھلم کھلا شرک ہے نہیں کر رہا ہے. نہیں، یہ گھر میرا، یہ گھر میرا، یہ گھر میرا، یہ گاڑی میری، یہ بینک بیلنس میرا، اولاد میری، سب میری ہے. یہ کھلم کھلا شرک ہے. یہ کھلم کھلا شرک ہے. شرک جلی بولتے ہیں اس کو، شریعت کا شرک ہے یہ. اب اس کا تقویٰ کیا ہے؟ نہیں، اس کا تقویٰ کیا ہے؟ شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا. نہیں، اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. تو اوامر و نواہی کی پابندی کب کرتا ہے انسان؟ کب کرتا؟ اپنے آپ کو کسی کی ملک سمجھاتا ہوں، اپنے مالک کی احکامات کی پابندی کرتا ہوں اور اپنے مالک جو چیز سے رک جاؤ بولے وہ چیز سے جب رکتا ہوں. اللہ اللہ کیسا بتا تقویٰ؟ تم اللہ کو جب مالک بول رہے تو اس کا تقویٰ اختیار کرو. نہیں، اللہ جب مالک ہے تو اوامر نواہی کی پابندی کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہارا مالک ہے. اللہ ہمارا مالک ہے. ہمارا مالک جو احکامات دیا ہم کو، نہیں، ہم کو جو احکام بتایا ہمارا مالک، اس کی احکامات کی پابندی کرنا اور جو چیزوں سے رکو بلا اور اس سے رک جانا. نہیں، یہ ہمارا تقویٰ ہے. یہ نہیں، شریعت کا تقویٰ سب سے پہلا تقویٰ یہ ہے ہمارا کہ اوامر نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. یعنی جو کچھ اوامر نواہی کیا ہے؟ اوامر اللہ کا یعنی حکم ماننا، اور جو چیزوں سے ہمارا مالک رکو بلا اسی سے رک جانا. نہیں، وہ جو سے جو بولا تو اللہ تعالیٰ بول رہا دل میں دنیا کی محبت کو لاؤ، بول رہا اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں رہنا. ہم مان رہے ہیں وہ احکام کو، پھر کہا کہ متقی ہیں. نہیں، تقویٰ اختیار کریں. ہم نماز پڑھے تو متقی کیسا ہو رہے ہیں؟ اللہ کے احکام پورے احکامات بھی کی پابندی کرنا، نہیں، اور شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا، بچتے رہنا اس کی چیزوں سے. تو اس کا استظہار کیسا ہونا؟ پھر اب شریعت کے تقویٰ کا استظہار ہونا. کیسا استظہار ہونا؟ کیسا بچیں گے اس کو؟ معلوم ہے استظہار اس کا؟ اوامر نواہی کی پابندی، یہ تقویٰ ہے. یہ شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. یہ کیا ہے؟ شریعت کا تقویٰ ہے. اس کا استظہار کیسا ہونا؟ کیسا کریں گے استظہار؟ کیسا کریں گے؟ ہاں، نہیں، استظہار اس کا جو ہے نا، یعنی اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا، اس کا استظہار ہے. یہ تقویٰ الگ ہے، تقویٰ کا استظہار الگ ہے. یعنی شریعت کا تقویٰ کیا ہے؟ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا. یعنی اپنے مالک جو حکم دیا ہم کو حکم کی یعنی پابندی کرنا، اور جو مالک اپنا جو چیزوں سے رکو بلانا وہ چیزوں سے رک جانا. نہیں، تو اس کا استظہار کیسا کریں گے آپ؟ کہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا. یہ اس کا استظہار ہے. یہ نہیں، یہ اس کا استظہار ہے اس کا اللہ کے. تو سمجھ گئے؟ جو اوامر نواہی کی پابندی کرنا،
شک اور شبے کی چیزوں سے اجتناب کرنا یہ تقویٰ ہے شریعت کا. اس کا استظہار کیسا کریں گے اپن؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر دینا, اپنے لیے امانت اور اضافتاً سمجھنا. یہ ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی استظہار کرے تو ذکر ہے. یہ ذکر استظہار ذکر ہے. جہاں نظر پڑی اللہ کی ملک دیکھ رہے ہیں, نہیں میرے گھر کو دیکھا یہ میری ملک, شیطان بتائے تو تیرا گھر ہے, اللہ کا کیسا پتا؟ میرے لیے امانت نہیں ہے. اللہ کوئی چیز کا کسی کو مالک نہیں بنایا, کوئی چیز کا اللہ تعالیٰ مالک نہیں بنایا. اگر مالک بناتا تو حساب نہیں لیتا تھا اللہ تعالیٰ. میرے بعد حساب لیتا ہوں پر اللہ تعالیٰ. اگر ہم سمجھ رہے یہ گھر کا مالک میں ہوں, یہ گاڑی کا مالک میں ہوں, اور میں زندگی میں ہم جو ہے نا زندگی بھر کیا ہے ملکیت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. نہیں, ملکیت میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر کی کوشش کر رہے, 2 ہے تو 4 گھر کی کر رہے, گاڑی ہے تو یہ 2 گاڑی کی کر رہی, فلاں اضافہ کرتے جا رہے, اضافہ کرتے جا رہے. نہیں, لیکن میرے بعد دوسرا دعویٰ کر رہا اس کا. یہ جو اضافہ کریں نا ہم, یہ میری سمجھ ہے تو اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں اللہ میرے کو یعنی دنیا میں بھی بھلائی دے رہا, آخر میں بھی بھلائی دے رہا سمجھ رہے ہیں. دنیا میں ترقی جاتا ہے, 1 گھر ہے 4 گھر ہے 5 گھر ہے 10 گھر ہے, نہیں کروڑ روپے کرایہ آ رہا ہے, فلاں رہے بیٹھ کے کھا رہا ہے, اللہ کا فضل ہے سمجھ رہے. نہیں, یہ اللہ کا فضل کیسا رہتا؟ نہیں اللہ کا فضل کیسا رہتا؟ ہم سے زیادہ فضل تو بھی کافر کے پاس ہے, ہمارے سے زیادہ پراپرٹی ہے اس کے پاس. نہیں, ہم سے زیادہ پراپرٹی کافر کے پاس ہے. نہیں ہے, پھر اللہ کا فضل نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فضل کیسا ہوتا؟ جب ہم اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے اگر امانت سمجھے تو اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کی امانت ہے, اس کا حساب دینا ہے میرے کو. نہیں اضافتاً, اب اضافتاً کیا ہے؟ اب جیسا کہ اضافتاً سے مراد اضافتاً چیز, جیسا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک گھر کے علاوہ اور ایک گھر دیا, یہ اضافتاً میں آتا. انسان کو ایک گھر رہنے کے لیے کافی ہے, نہیں اور ایک گھر ہے تو اضافتاً. یہ اضافتاً سمجھنا اس کو, یہ امانت ہے, امانتاً ہے, اور یہ اضافتاً ہے. ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی آ گئی تو اضافتاً بھی ہے وہ. یہ اللہ کی ملک سمجھنا اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا. نہیں, اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرتے رہنا ہمارا, یہ پہلا ہمارا شریعت کا تقویٰ کا استظہار ہے. یہ اپنے لیے امانت اور اضافتاً سمجھنا. اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کو مالک نہیں بنا, اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی کو مالک نہیں بنا, سب کو امانت نے دیا چیز. اگر سمجھنے کے لیے میرے کہنے ایک موبائل فون ہے, میں میرے دوست کو دے دیا, بھائی یہ موبائل فون آپ رکھ لو, آج سے آپ کا ہے, آپ اس کے مالک ہے. میں اس کو دے دیا ہمارے دوست کو. نہیں, اب میں پلٹ کے اس کو بھی ایک مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 1 سال کے بعد میں وہ موبائل فون اگر میں منگاؤ سے, بھائی میرا فون میرے کو دے دے, بولے تو کیا بولتا ہوں نے, بھائی تم میرے کو رکھ لو بول کے دیے تھے میرے کو. نہیں, رکھ لو بول کے دیے تھے, میں رکھ لیا. اب تم کیسا پوچھتے اس کا حساب لے سکتا ہوں میں؟ نہیں لے سکتا ہوں میں. بھائی یہ موبائل فون آپ رکھ لو, یہ آپ سے آپ کا ہے. نہیں, اب میں دے دیا یہ آپ کا ہے بولتا ہوں, کیا کرتا اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں. نہیں, میں منگاتا ہوں, بےمان بولتا میرے کو. نہیں, بےمان بولتا, تو میرے کو دے دیا, میرے کو تحفہ دے دیا, گفٹ دے دیا میرے کو, تو میرے حوالے کر دیا, میرے کو اس کا مالک بنا دیا. پھر میرے کو کیسا پوچھتا تو؟ نہیں پوچھ سکتا, ہم نہیں پوچھ سکتے, میں نہیں پوچھ سکتا. اگر میں میرے دوست کو موبائل فون کا مالک بنا دیتے, بھائی آج سے تو اس کا مالک ہے بولتا, میں نہیں پوچھ سکتا ہوں. ہاں وہی چیز اگر میں اس کو بولا یہ امانتاً ہے بھائی, 1 مہینہ 2 مہینے تمہارے پاس رکھو, اس کے بعد میں آپ سے لیتا ہوں, جب بھی ضرورت پڑی میں آپ سے لے لیتا ہوں یہ چیز. نہیں, جب بھی ضرورت پڑتی میں آپ سے لے لیتا ہوں یہ چیز. تو جب میں دے دیا, جب میں منگا تو اس کو دے دینا پڑتا, دے دینا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو کسی کو بھی نہیں مالک نہیں بنایا, کسی کو مالک نہیں بنا کائنات میں. نہیں, اللہ تعالیٰ مالک ہے, ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. اللہ کسی کو مالک نہیں بنا. ہم سمجھ رہے ہیں فلاں گھروں کا مالک انہوں ہے, فلاں انہوں نہیں, وہ گھر کے مالک انہوں ہے, وہ گاڑی کے مالک انہوں, کوئی مالک نہیں ہے. نہیں, اہل دین مالک کسی کو نہیں دیکھتا انہیں. جو مالک دیکھتا نا اس کو اس کی حوث پیدا ہو جاتی ہے, ارے میں بھی مالک بننا بول کے. جو مالک دیکھا انہیں بھی خود مالک بننے جاتا. جو ملک دیکھا اللہ کی, وہ اللہ کی ملک ہے بھائی. نہیں, اس کو سامان, اب کوئی موبائل فون دیا, 1 لاکھ کا فون اگر اپنے دیے رکھو بول دو, میں واپس لیتا ہوں بول دو, بھائی کوئی 10 لاکھ کی قیمت لا کے دی اپنے کو, ایک باکس میں لا کے دیے 10 لاکھ روپے, بھائی رکھو, میں 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد لیتا ہوں بولتے. نہیں, رکھ لو, نہیں بنا امانت دے رہے ہیں. اب وہ 10 لاکھ کی حفاظت کیسا کرنا اپن, چوری ہو گئے تو ارے بھائی جیسا دیا تھا ویسے واپس کرنا ہے اس کو. نہیں, کتنی فکر ہوتی ہے اپنے کو, نہیں فکر ہوتی ہے اپنے کو, تو امانت ہے وہ. اللہ بھی کیا کرا, ہر ایک کو امانت دیا, کسی کو کم کسی کو زیادہ. کم امانت رہے, کوئی 1000 روپے جا رکھو بھائی, اب میں 1-2 مہینے کا 2 ہفتے کا بعد دیتا ہوں بولتا, رہنے دو بول کے گائے بھی ڈال کے رکھ دیتے اپن. نہیں, گائے بھی تو اپن دے دیں گے اپنے پاس, رہتے نا 1000 روپے کا ہے. نہیں, ٹینشن رہتا اس کو. وہ 1000 کی جگہ 1 لاکھ روپے لا کے دیا تو
ارے بھائی 1 لاکھ روپے کیا رکھوں میں, ٹینشن رہتا تھوڑی دن نکال کے ہے بھائی ہے بول کے رہتا نہیں, دیکھتے رہے بہت ٹینشن رہتا اس کا, کیوں واپس دینا ہے اس کو. جتنی دولت رہیں گی, جتنی امانت رہیں گی, اتنی دینے کی فکر رہتی نہیں رہتی. خوش ہوتا ہو نہیں ہوتا, خوشی ہوتی اگر کسی کا امانت ہمارے پاس رکھے تو نہیں ہوتی خوشی, نہیں دیتے وقت غم ہوتا نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی, وہاں پر تکلیف نہیں ہوتی. امانت واپس کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی اگر اپنی چیز واپس کرنا بولتا ہوں تکلیف ہوتی نہیں. اب میرے کہنے کچھ پیسے کوئی دیے 1 لاکھ روپے رکھ لو بول کے دے دیے, بعد میں منگے تو ارے منگو بولے تو میں خرچہ کر لیا, اب 5 سے لا کے دوں, آپ بولے رکھ لو بولے نہیں. اللہ دیا کیا, اللہ حساب لیتا ہوں بول رہا, کوئی مالک نہیں ہے بول رہا, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک میں ہوں, امانت دیا تمہارے پاس, میں اس کا حساب لیتا ہوں بولے. تم جاؤ دنیا میں کیا کرتے کرو, آئے بعد میں حساب دینا پڑتا. جتنی امانت دیں گے ہمارے کو اتنا حساب دینا ہے ہمارے کو. جتنی امانت آئیں گی, جتنا مال ہمارے پاس آئیں گا, اتنی ہم کو حفاظت, یعنی اتنی حفاظت کرنا ہے, اس کی حفاظت کر کے ہمارا ایمان سلامت رکھ کے اللہ کے پاس پیش کرنا ہے ہمارے کو. یہ دنیا کی دولت جو ہے نا, یہ پوری امانت ہے ہمارے پاس نہیں. تو 1 لاکھ روپے کوئی زیادہ میں پریشانی ہے, کیسا سنبھالوں اس کو واپس دینا بول کے نہیں. 1000 روپے رہتا ٹینشن نہیں رہتا, یہ ارے ہے بھائی کبھی آگے پیچھے دے دیں گے اپن بول کے رہتا نہیں. جتنی یعنی امانت کم رہیں گی اتنا ہمارے کو سکون رہتا نہیں. اب ہم جو ہے سو کیا کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں بڑھاتے جا رہے ہیں. 1 گھر لے رہے ہیں, 2 گھر لے رہے ہیں, 4 گھر لے رہے ہیں, 5 لے رہے ہیں, وہ دنیا میں مست پڑے ہوئے فل دنیا 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 دنیا. اب مرنے کا تو نہیں شان و گمان میں بھی نہیں ہے, میں مروں گا بول کے بھی نہیں ہے, میں ایک دن مرنا ہے, میرے کو جا کے حساب دینا ہے نہیں, وہ نہیں ہے. ہم کئی لوگوں کو دفنا کے آگے نہیں آگے, میں تو قیامت تک زندہ رہتا ہوں, ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا, میں مرنا کہاں ہے بلکہ میں اگر مرنے کا اس طرح کا بھی پتا معلوم, مرتے کیا کرنا ہے میرے کو, وہ کام میں لگا رہتا ہوں. مرتے کیا کام کرنا ہے ہمارے کو, جو وہ کام میں لگا سمجھ جا کر موت کو یاد کر رہا. موت کو یاد کرنا بول تو موت 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 بولنا نہیں ہے. مرتے کیا کام کرنا ہے میرے کو نہیں, وہ موت کو یاد کرنا ہے. مرتے میرے کو دین پیش کرنا ہے, مرتے میرے کو رب کی پہچان بتانا ہے, مرتے رسول کے بارے میں فرمانا ہے, وہاں پہ میرے کو حساب دینا ہے وہاں پہ. اب تیاری کسی کرنا میں نہیں. ہم جو بے فکر رہتا نا, جو یعنی دنیا میں پڑا ہوا جو غافل میں رہتا نا, انہیں موت کو بھول جاتا سب نے. موت میں کو مرنا ہے, جس کے خیال میں آ گئی بات میرے کو مرنا ہے, جو موت سے ڈرنے والا, موت سے ڈرنا الگ ہے. موت کا ڈر بھی 2 قسم کا رہتا, ڈر 2 قسم کا ہوتا. ہم سمجھ رہے موت سے ڈرنے والا ایمان والا رہتا, اور موت سے ڈرنے والا دنیا دار بھی رہتا. ڈر 2 قسم کا رہتا. ڈر وہ وقت ہر ایک کا ہے کہ جب جسم سے روح قبض ہویں گی, جب جو تکلیف جو رہیں گی اس کا احساس ہمارے کو اندر نہیں ہے. وہ احساس پیدا ہوگا تو ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا کہ ہم کو اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا ہے. نہیں بھی دیتے وہ تو اللہ کھینچ لیتا زبردستی, اس کی ملک ہے, اپن کسی کو مل دیا نہیں جاتا کھینچ لیتے, لا میری ملک ہے بولے کھینچ لیتے, نہیں کھینچتے, اللہ بھی ویسے ہی کھینچ لیں گا. لہٰذا جو اس کی ملک انہیں کھینچے تک کہیں کو رکھنا بھائی نہیں. وہ نہیں مانگ رہا, ٹھیک ہے لے لے مولا تیری ملک تیرے حوالے, ہر ویسے اس کی ملک اس کے حوالے کرتے رہنا نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیشہ دینے والے کو آرام سے لے کے آؤ بولتے اللہ تعالیٰ, محسوس بھی نہ تھا ویسا ہمارے قبضہ ان شاء اللہ سمجھ جانے. تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کا علم یہ وہ علم ہے, یہ ہم کو مرتے وقت کام میں آنے والا ہے. یہ وہ علم ہے, وہ کچھ سیکنڈس کی کا ٹائم رہتا, وہ ٹائم پہ اگر ہمارا ایمان سلامت رہا تو ہمارا آنا کامیاب ہوتا دنیا میں نہیں. ہماری موت بھی کامیابی کی موت ہوتی نہیں. موت کو ہم جیسو ایک وہ ہے سمجھ, موت زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. پوری زندگی کا اہم حصہ موت ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. وہ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہنا, اس کے لیے پوری زندگی محنت کرنا ہے نہیں. ورنہ بعد میں کوئی کسی کا ایمان کسی کے ساتھ آنے والا نہیں ہے نہیں. اپنا ایمان اپنے ساتھ ہی چاہنے والا ہے نہیں. بعد میں جو ایسال ثواب ہوں گا اس میں درجے بلند ہوں گے اپنے نہیں. لیکن ہم بےمان چلے آئیں گے دنیا سے تو ہمارا ایسال ثواب کام میں آئیں گا. گنہگار ہے ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہمارا پورا ہر چیز ہم تک پہنچتے رہیں گی, ہمارا یعنی درجے بلند ہوتے رہیں گے ہمارے انشاءاللہ سمجھ جائے. لیکن ایمان دنیا میں ہم کو ایمان کے اوپر محنت کرنا ہے, لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کرنا ہے. تو اللہ کو مالک دیکھنا ہے ہمارے کو, اپنے لیے جو بھی ملک دکھ رہی ہے اللہ کی طرف کیا کرنا ہے, یہ اللہ کی امانت اور اس کے اضافت سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا استظار ہے نا ہمارا ہمیشہ, یہ پہلا ہمارا استظار ہے, پہلا اسٹیپ ہمارا. یہ اسٹیپ ہم ٹھہر جائیں گے نہیں, کنٹینیو اگر ہمارا ذکر یہ ہے, تسبیح تو لے کے کرنا نہیں, لا الہ الا اللہ یہ تو کرنا ہے اپنی جگہ, جتنا کرنا ہے اپنے حساب میں کر لینا. اس کے بعد اب ہمارا ذکر نظر سے شروع ہونا, قلب سے ہونا, نظر سے ہونا کہ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر. گھر بولنے میں کیا, قلب سے بولنے میں گھر چلے آتا نہیں, ہم ڈر رہے. ہم قلب میں اگر ہم بیٹھ کے اس طرح کر کے گھر مولا کا ہے, میرے پاس ملک ہے, امانت ہے میرے پاس, بولنے میں کیا ہے, قلب سے بولنا ہے, منہ سے نہیں بولنا ہے. منہ سے بولے تو لوگ قبضہ کر لیتے, منہ سے تو ان کو برا, منہ سے بول بھائی بولے اللہ تعالیٰ میرا گھر بول نہیں. میرا گھر جب بول رہا تو نظر اللہ کے گھر کی طرف رہنا. گاڑی کی مثال دیتے نا اولیاء اللہ
نہیں، گاڑی کی مثال بہترین مثال ہے وہ، کیسا بولنا اللہ کی طرف نہیں، لیکن وہ یعنی ہمیں کسی گاڑی لے کے شاپنگ کرنے سے لے کے نو پارکنگ میں گاڑی لگا دیے نہیں. اب میرے گھر کو اللہ گھر کیسا بولنا، دل کو تکلیف بھی نہ ہونا، پھر بولے بھی تو میرا گھر بولنا کیسا، وہ مثال سے سمجھا اولیاء اللہ. کیا میں ایک گاڑی لے کے شاپنگ کو گیا، نو پارکنگ میں گاڑی رکھا نہیں کر کے میں شاپ میں چلے گیا اندر، پولیس والا کے مار کے ڈنڈا مار کے بولا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، وہ تو ہم کیا بولتے ہیں اندر سے، میری گاڑی ہے بولتے. میرے دوست کی گاڑی ہے صاحب، نہیں بولتے میرے دوست کی ہے نہیں بولتے، میری گاڑی ہے صاحب بولتے، میری گاڑی ہے وہ، اپنی رہتی گاڑی نہیں، بول رہا تو میری گاڑی ہے لیکن دل میں کیا ہے، میرے دوست کی گاڑی ہے. ویسی نظر رکھنا ہے ہمارے کو، عبادت ویسی کرنا ہے ہمارے کو. ہاں بھائی کس کا گھر ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے جب بول رہے تو مولا کا گھر ہے بول کے آنا ہمارے خیال میں. وہ گاڑی کا استعمال کیسا ہو رہا، اتنی یہ یعنی شریعت کے تقوی کا اتنی بہترین مثال ہے، اس سے بہترین مثال ہو ہی نہیں سکتی میرے نظر میں. تو ہمارے شیخ تو ہم کو مثال دی ہے کہ جیسا وہ دوست کی گاڑی خل میں آ رہی، بول رہے میری گاڑی، گھر کو میرا بولتے وقت بھی وہی رکھنا ہمارا رشتے دار، جو چیز کو میری بول رہے وہ رشتے دار رکھنا اپنا، کہ یہ گاڑی بول رہا تو میں بمر میری نہیں ہے بس صاحب، یہ گاڑی میری چھ صاحب بولتے وہاں پہ، میری چھ صاحب بولتے. سننے والا ان کی چھ سمجھتا ہوں نہیں، ان کی چھ سمجھتا، بول رہا بھی نہیں میری، سننے والے بھی ان کی چھ سمجھ رہے نہیں. لیکن جب پیپرا دیکھیں تو معلوم ہوگا تھا کس کی گاڑی ہے کیا ہے کیا نہیں. تو قرآن دیکھیں تو معلوم ہوگا تھا ملک کس کی ہے. تو اب یہ ملکی پیپرا کون دے، قرآن شریف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا اللہ کی ملک ہے. وہ گاڑی کے پیپرا دیکھا تو معلوم ہے اصلیت، قرآن دیکھے تو اصلیت معلوم ہوتی کیا ہے نہیں. تو ہم کو چاہیے کہ اپنی اس کا استدار کیا رہیں گا، آپ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے اپنے لیے امانتاً اور اضافتاً سمجھنا، یہ شریعت کے تقوی کا استظہار ہے. یہ استظہار رکھنا تو ہم تقوی پہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.